على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن سب سے بڑی شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں. آپ مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سب سے برگزیدہ نبی بھی ہیں، رسولوں میں سب سے برگزیدہ رسول بھی ہیں. بلکہ آپ کے صدقے نبوت اور رسالت کی خیرات جماعت رسل و انبیاء میں تقسیم ہوئی. ہر نبی اپنی شان نبوت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محتاج ہے. ہر نبی اپنی شان نبوت میں اور نعمت نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے محتاج ہیں. حضرت سیدی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر مختلف بزرگان دین نے، قریب اور بعید کی شخصیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر نبی کو نبوت حضور کے صدقے ملی ہے اور حضور کے صدقے نبوت قائم ہے، اور ہر رسول مکرم کو رسالت حضور کے صدقے ملی ہے اور حضور ہی کی وجہ سے قائم ہے. چونکہ آپ ساری کائنات میں تقسیم ہونے والی نعمتوں کا آپ مرکز ہیں، آپ قاسم نعمت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی کہ آپ قاسم نعمت ہیں. حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، ارشاد فرمائے کہ انا قاسم واللہ یعطی. حدیث صحیح ہے، انا قاسم واللہ یعطی. نعمتیں یقیناً اللہ دیتا ہے، ہر نعمت یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور تقسیم کرنے والا میں ہوں. قاسم میں ہوں، تقسیم کرنے والا میں ہوں. تو جب سب نعمتیں حضور تقسیم کرنے والے ہیں تو رسالت اور نبوت بھی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمت وہبی اور عطائی ہے، مگر حضور قاسم ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو شانیں بہت زیادہ ہیں، بہت بلند ہیں، مگر شان محبوبیت، اللہ کا حبیب ہونا، شان محبوبیت، اللہ کا محبوب ہونا، یہ آپ کی شانوں میں سب سے بڑی شان ہے. کئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حجر مقدس میں، اور حجر مقدس سے باہر مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام مختلف انبیاء کا ذکر کر رہے تھے. بعض صحابہ کرام کہہ رہے تھے سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے. اصطفاہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے. انسانیت کے لیے مرکز میں، انسانیت، نسل انسانیت میں اور بنی نوع انسان کے آغاز کے لیے، نقطہ آغاز میں اللہ نے ان کو چن لیا ہے
کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی شان دی ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا بڑا رتبہ ہے کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف کلام سے سعادت بخشی ہے۔ ایسے ہی بعض صحابہ کرام سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری گفتگو اندر حجر مقدس میں سماعت فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یقیناً سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اسی شان کے حامل ہیں جو آپ بیان کر رہے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی شان کے حامل ہیں، وہی شان رکھتے ہیں جو آپ بیان کر رہے تھے۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ روح اللہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن سنیے کہ الا وانا حبیب اللہ، باخبر ہو جاؤ، غور سے سنو کہ میں تو اللہ کا حبیب و محبوب ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب و محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے۔ حبیب اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اور محبوب اس ذات کو کہتے ہیں، ایسی شان والے کو کہتے ہیں کہ جس کو راضی کیا جائے، جس کو ناراض نہ کیا جائے، ایسی ذات کو حبیب و محبوب کہتے ہیں۔ جس کی ناراضگی شان رحمت کو گوارا نہ ہو، جس کا ناراض ہونا، پریشان ہو جانا شان رحمت کو گوارا نہ ہو بلکہ ناروا ہو، وہ شان محبوبیت، ایسی صفت شان محبوبیت کہلاتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں اس شان کا بیان اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب، دنیا میں تو ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا، دنیا تو دنیا ہے، پھر بھی آپ نے جو مانگا ہم نے دیا۔ آپ کے لبھائے مقدس سے جو ہماری بارگاہ میں درخواست پیش ہوئی، آپ کی ہر دعا کو مستجاب کر دیا گیا، آپ کی ہر دعا پر قبولیت کا صحرا سجا دیا گیا، اور قیامت کے دن آپ کی یہ شان محبوبیت اور یہ شان قیامت کے دن اور زیادہ روشن ہوگی، اور زیادہ چمکدار ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، قیامت کے دن خاص طور پر آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، آپ مانگتے جائیں گے، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا جائے گا، حتیٰ کہ فَتَرْضَىٰ، آپ خود بارگاہ رب العالمین میں کہیں گے اے میرے رب، جو کچھ میں نے چاہا تو نے ہر وہ چاہت قبول فرما لی، اے اللہ بس اب میری چاہتیں ختم ہو گئی ہیں اور تیری رضا کی بارش مجھ پر برس رہی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو محبوب کسے کہتے ہیں؟ حبیب و محبوب وہ ذات ہے کہ جس کا ناراض ہونا رحمت رب کو گوارا نہ ہو، اللہ کے کرم کو گوارا نہ ہو کہ یہ ہستی ناراض ہو جائیں۔ تو دیگر انبیاء اور رسل کی یہ شان نہیں ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لیکن شان محبوبیت، شان حبیبیت یہ صرف حضور کی شان ہے۔ آپ غور فرمائیے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اتنی شان جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قہاریت والی شان، اللہ تعالیٰ کے پرجلال ہونے کی شان، اللہ تعالیٰ کے جبار ہونے کی شان اس قدر ظاہر ہوگی، اس قدر اپنے عروج پر ہوگی کہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ ساری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث شفاعت جتنے بھی طرق سے روایت ہے، سب حدیثوں کو آپ دیکھیے، ہر ایک کا مضمون یہی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام بھی ہر ایک سے یہ عرض کرتے ہوں گے اپنی اپنی امتوں سے
کہ آج ہم اللہ کے حضور شفاعت کبریٰ کے لیے تکلم نہیں کر سکتے، کچھ جرت اور جسارت نہیں کر سکتے، یہ شان ہماری نہیں ہے، یہ شان کسی اور ہستی کی ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہیں، واحد ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تمام امتیں جائیں گی تو آپ کچھ ایسی بات بھی ارشاد نہیں فرمائیں گے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی شان قہاریت کے سامنے لب کھول نہیں پا رہے، یا آپ کو یہ شان نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں۔ آپ یہ لفظ ارشاد فرماتے ہیں انا لہا، ہاں اللہ کی بارگاہ میں آج شفاعت کے لیے عرض کرنے کے لیے میں ہی ہوں۔ آج اللہ نے یہ رتبہ مجھے ہی دیا ہے کہ صرف کائنات میں واحد ہستی ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے میں مقرر ہوں۔ حدیث پاک میں ہے آپ عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہوں گے اور بہت طویل سجدہ کریں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب میں، میرے دل میں، میرے قلب میں، میرے ذہن میں اپنی حمد اور ستائش اور تعریف کے کلمات الہام فرمائے گا، القاء فرمائے گا، وحی فرمائے گا۔ اور اس سے پہلے اللہ کی تعریف کسی نے بھی ایسی تعریف نہ کی ہوگی جو اس دن میں عرش کے سائے میں اللہ کے حضور سجدے میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، کہ ایسی تعریف کسی نے بھی نہ کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، اے پیارے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ اندازہ فرمائیے کہ انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، انبیاء کرام اللہ کے حضور لبوں کو جنبش دینے کے لیے بھی اپنے آپ کو اس شان کا حامل نہیں سمجھ رہے کہ آج قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم کچھ بھی عرض کر سکیں۔ اور یہاں انداز اللہ تعالیٰ کو محبت کا یہ ہے کہ یا محمد ارفع رأسک، اے پیارے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ یہ شان محبوبیت ہے۔ تو محبوب وہ ہوتا ہے کہ جن کی رضا اور جن کی ناراضگی اللہ کی بارگاہ رحمت میں گوارا نہ ہو، بس وہ عرض کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی رہے، ہر آرزو قبول ہو، ہر جستجو قبول ہو، ہر دعا مستجاب ہو، ہر التجا کی پیشانی پر قبول رحمت کا صحرا سجا دیا جائے، وہ اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب کی سب سے بلند شان پر، رفیع شان پر فائز ہیں، اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں کہ حضور کی شان محبوبیت سب سے بڑی ہے۔ تو حسنین کریمین کو حضور کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صدقے اللہ تعالی نے جہاں کئی دیگر شانوں سے نوازا ہے، وہیں حضور کے صدقے اللہ تعالی نے شان محبوبیت سے بھی نوازا ہے۔ حسنین کریمین اللہ تعالی کے حبیب و محبوب ہیں، کیونکہ حضور نے بار بار دعائیں کی، حضور نے بار بار دعائیں فرمائیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک صحابی کے لیے برکت کی دعا کر دیتے تو 7 نسلوں تک برکت ہوتی رہی؟ آگے کی برکتیں تو ہوں گی، مگر جو روایت میں ہم تک پہنچتی ہیں کہ 7 نسلوں تک برکتیں ہوتی رہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکل جانے والی آنکھ، جو ان کے آنکھ کے خانے سے باہر نکل آئی غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں، آنکھ باہر نکل آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں وہ آنکھ رکھ کر دوبارہ آنکھ کے خانے میں رکھ دی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ آنکھ جو ان کی ٹھیک ہوئی تھی وہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت تھی، دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلی آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی تھی، دوسری آنکھ حضور کی عطا کردہ تھی، تو اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے حضور کی صحیح کی ہوئی آنکھ زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ
خیال پیدا نہ کیا جائے، دونوں آنکھوں کو ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ پہلی آنکھ بھی اللہ کی طرف سے تھی، دوسری آنکھ بھی اللہ کی طرف سے تھی، مگر خوبصورتی کا فرق یہ تھا کہ پہلی آنکھ میں حضور کے وسیلے اور صدقے کا واسطہ نہیں تھا، اور وہ آنکھ جو زیادہ خوبصورت لگتی تھی اس میں حضور کے دست مبارک کا وسیلہ اور صدقہ آ گیا تھا۔ آنکھیں تو دونوں اللہ ہی نے عطا کی تھیں، دونوں آنکھوں کی بینائی قائم رکھنے والا اللہ ہی تھا، سب کچھ اللہ ہی ہے، مگر واسطے اور وسیلے کی وجہ سے فرق آ گیا۔ اور یہ آنکھ صرف حضرت قتادہ کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کی اولاد اور اولاد در اولاد سبھی میں یہ فرق دیکھا جاتا تھا کہ وہ آنکھ آپ کی نسلوں میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی صحابی کے لیے دعا کر دیں تو نسلوں تک برکتیں ملتی رہیں، اور حسنین کریمین کے لیے ایک بار نہیں کئی بار دعائیں فرمائیں کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، تو وہ شان محبوبیت تو ایک ہی دعا میں عطا ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دعا کرنا ان کے درجات میں بلندی کے لیے دعا تھا۔ اے اللہ جو محبوبیت کا رتبہ دیا ہے، اس محبوبیت کے رتبے میں اور اضافہ کر۔ اللہ تعالی نے اور اضافہ فرما دیا، یا اللہ میں تیرا حبیب و محبوب ہوں، تجھ سے عرض کرتا ہوں جو شان محبوبیت کا بڑا رتبہ دیا ہے، اس سے بھی بڑا رتبہ دے، اس سے بھی بڑا رتبہ دے، اس سے بھی بڑا رتبہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات کے آخر تک حسنین کریمین کے لیے ہمیشہ محبوبیت میں درجات کی بلندی کی دعا ہی کرتے رہے، کیونکہ حضور خود اللہ کے محبوب تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے شہزادے بھی اللہ کی شان محبوبیت میں بلند شان حاصل کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ خاص بات آپ سمجھیے کہ حسنین کریمین کے لیے ایک دفعہ یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا دے، یا ایسا نہیں تھا کہ ایک بار دعا کی تو قبول نہ ہوئی تو بار بار کرتے رہے آخر جا کر قبول ہوئی، ایسا نہیں تھا۔ دعا ایک بار فرمائی وہی قبول ہوئی، مگر درجات محبوبیت میں بلندی کے لیے، درجات حبیبیت میں اضافے کے لیے، اور درجات محبوبیت میں مزید عرفہ و اعلیٰ مکان کے حصول کے لیے آپ دعائیں کرتے رہے، اور ہر بار دعا حسنین کریمین کو شان و محبوبیت میں پہلے سے زیادہ بلند مقام پر لے جاتی، پہلے سے زیادہ بلند مقام پر فائز ہو جاتے، حتیٰ کہ وہ اس شان کے حامل ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب حسنین کریمین ہو گئے۔ آپ ان دعاؤں کو ذرا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بار بار دعائیں فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، صحابی رسول حضرت براء ابن عازب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن امام حسین کو محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ ابصر حسنا و حسینا، آپ ان کو محبت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اپنے دونوں شہزادوں کو، اور دیکھ بھی رہے تھے، اور لبوں پر یہ دعا بھی تھی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ دعا یوں بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان کو بھی اپنی محبت عطا کر، کہ جس طرح میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں جس طرح تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ یہ بھی تجھ سے محبت کریں۔ دعا یہ بھی ہو سکتی تھی، یہ بھی بڑی دعا ہے۔ اللہ کا محب ہو جانا یہ بھی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جانا یہ بھی شان ہے، شانیں دونوں ہیں، مگر اللہ کا کسی سے محبت کرنا یہ شان بڑی ہے۔ حضور اللہ کے محب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، لیکن آپ کی شان محبوبیت آپ کی شان محبیت سے بڑی ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے حامد بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور محمود بھی ہیں۔ حامد کا مطلب تعریف کرنے والا،
اور محمود کا مطلب وہ جس کی تعریف کی جائے۔ حضور اللہ کے حامد بھی ہیں اور حضور اللہ کی طرف سے محمود بھی ہیں، مگر آپ کی شان حامدیت پر آپ کی شان محمودیت بڑی ہے۔ تبھی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا، ارشاد فرمائے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمودہ، اے پیارے حبیب، ان قریب آپ کا رب، یقیناً آپ کا رب آپ کو شان محمود عطا کرے گا۔ شان محمود وہ ہوگی، قیامت کے دن ساری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی شان بیان کرے گا۔ ساری کائنات اللہ کی حامد ہوگی، اور تحت العرش مقام محمود پر جب حضور فائز ہوں گے تو حضور اللہ کے حامد تو ہوں گے ہی، مگر اس دن اللہ سب سے زیادہ اپنے جس بندے کی تعریف کرے گا وہ ایک ہی بندہ ہوگا، اور ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہمارے ماں باپ 100 بار فدا ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنا عرش لگائے گا۔ اللہ کی ایک کرسی ہوگی، اللہ کا عرش ہوگا، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ اس پر بیٹھے، اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، لیکن اس کی شان ربانیت، شان قدوسیت کے لیے اللہ کی نسبت سے بھی ایک عرش ہوگا۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب ایک کرسی ہوگی اور اللہ کے بائیں جانب دیگر کئی کرسیاں ہوں گی۔ دائیں طرف ایک ہی کرسی ہوگی جس پر ایک ہی شخص کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوگا، اور ارشاد فرمائے کہ وہ میں محمد ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں جانب ایک ہی کرسی پر ایک ہی شخص کو بٹھائے گا، اور وہ یقیناً میں ہوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں۔ آپ نے یہ دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین میرے چہیتے ہیں، میرے پیارے ہیں، فاحبہما، اے اللہ ان سے تو محبت کر۔ کیوں کہ حضور محبوب ہیں اللہ کے، تو حضور چاہتے تھے کہ جب میں اللہ کا محبوب ہوں تو یہ بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما۔ محترم معزز سامعین کرام، اس بات کو سمجھیے کہ حسنین کریمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، حضور کی شبیہ ہیں، حضور کا عکس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا، لیکن اگر عکس کوئی حضور کا ہے تو وہ سیدہ کائنات ہیں، اور سیدہ کائنات کی نسبت سے امام حسن اور امام حسین ہیں، حضور کی شبیہ ہیں، حضور کی تصویر ہیں، حضور کی صورت ہیں، حضور کا معنی ہے، حضور کا باطن ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوئی کہیں دیکھنا چاہتا ہے حضور کی ذات کے علاوہ تو وہ پھر سیدہ کائنات یا ان دونوں شہزادوں میں حضور کی جھلک، حضور کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تب ارشاد فرمائے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما۔ حضرت اسامہ ابن زید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور دعا کر رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ شان محبوبیت کا اندازہ کیجئے، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان کو محبت دے، یہ نہیں فرمایا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے۔ یہ شان محبوبیت ہے، شان محبوبیت در محبوبیت در محبوبیت۔ اس حقیقت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ دین سے کوئی سروکار ہے، دین کی حقیقت سمجھتے ہوں اور دینداروں کے ساتھ بیٹھتے ہوں، اچھی سنگت اور اچھی صحبت میں رہتے ہوں، جنہوں نے اولیاء اللہ کی سنگت پائی ہو، صحبت پائی ہو، وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں
کہ یہ محبوبیت در محبوبیت کیا چیز ہے۔ ہم اپنے عبادت سے، زہد سے، ریاضت سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی خیرات تو لے لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت، اچھی بات سننا، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، بڑی شان ہے۔ لیکن یہ والی شان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بنا لے، محبوب بنا لے، پسندیدہ بنا لے، کہ اگر ہم دور ہٹنا بھی چاہیں تو اللہ کی رحمت گوارا نہ کرے، اور اللہ کی رحمت کھینچ کر دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ رحمت میں لا کھڑا کرے، یہ شان محبوبیت ہے۔ اور حضور کا کتنا بابرکت مبارک ارشاد حسنین کریمین کی محبت کے لیے ہے کہ اللہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ دوسرے لفظوں میں بات یہ سمجھ میں آئی کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایک ایسی دوا ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے، یہ ایک ایسا علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث، اس محبت کے باعث، حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کی محبت کے باعث اللہ اپنا پیارا اور محبوب بنا دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضرت شیخ اکبر، میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا، جو اہل کشف ہوتے ہیں، اولیاء اللہ اور صلحاء، وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، چونکہ وہ اہل باطن ہوتے ہیں، اہل حقیقت ہوتے ہیں، اہل روحانیت ہوتے ہیں۔ ہماری نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، جبکہ ان کی نگاہیں باطن پر ہوتی ہیں۔ تو سیدنا شیخ اکبر، شیخ محی الدین ابن عربی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ میں حضور غوث اعظم کے بعد سب سے زیادہ جس کو کشف اور باطن تک نگاہ کی رسائی ملی ہے، وہ شیخ اکبر، شیخ محی الدین ابن عربی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمی فرزند ہیں۔ آپ کے والد گرامی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے والد گرامی حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میری اولاد نہیں، دعا کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمائے کہ تمہاری تو اولاد نہیں ہوگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے نصیب اور مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور اگر مقدر میں ہوتی تو ویسے ہی مل جاتی، آپ کی خدمت میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چیز مقدر میں ہوتی ہے تو ویسے ہی مل جاتی ہے، آپ کی خدمت میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ مقدر میں نہیں، مقدر بنا دیجئے۔ مقدر کھوٹا ہے، مقدر کو سنوار دیجئے، آپ کی خدمت میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعا کی اور ارشاد فرمائے کہ میری صلب میں ایک بیٹا باقی ہے، میری صلب میں ایک بیٹا باقی ہے، اللہ کا ازلی حکم یہ ہے کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں، میں نے اپنا وہ بیٹا آپ کو عطا کر دیا۔ اندازہ کیجئے اولیاء اللہ کا تصرف کتنا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تصرف عطا ہوا ہے وہ اولیاء میں کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اللہ نے آپ کو جو شان تصرف دی ہے، آپ نے ارشاد فرمائے کہ میری صلب میں ایک بیٹا باقی تھا، میں نے آپ کی درخواست پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وہ میرا بیٹا میں نے آپ کو عطا کر دیا۔ چنانچہ آپ کے ہاں پھر شیخ اکبر، شیخ محی الدین ابن عربی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، غیر بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اہل بیت اطہار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فلا تعدل بأہل البیت خلقا، فلا تعدل بأہل البیت خلقا، اللہ کی مخلوق میں سے اہل بیت اطہار کی طرح کسی کو نہ سمجھ۔ یہ اب آپ نگاہ کشف سے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، فلا تعدل بأہل البیت خلقا، حضور کے اہل بیت کے برابر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہ سمجھ۔ فأہل البیت ہم اہل السیادہ، کیونکہ اہل بیت تو اہل سیادت ہیں، اہل بیت تو حضور کے صدقے ان کو شان سیادت ملی ہے۔
ان کو شان سرداری ملی ہے، شان سیادت انہی کے لیے ہے۔ فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ حَقِيقِيٌّ وَحُبُّهُمْ عِبَادَةٌ۔ ارشاد فرمائے کہ اہل بیت کی شان تو یہ ہے کہ ان سے محبت، وہ بات محبوب ہونے اور محبت کرنے اور محبوب ہو جانے کی اس میں ہے۔ فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ حَقِيقِيٌّ، ان سے بغض رکھنا وہ حقیقی خسارہ ہے۔ ان سے محبت نہ رکھنا، بغض رکھنا، ان کا ذکر آ جائے تو دل مٹھی میں بند ہونے لگیں۔ اہل بیت اطہار کی تعریف پر ذہن میں طرح طرح کے وساوس اور وہم آنے لگیں کہ اتنی بڑی شان تو نہیں ہے جتنی بیان کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی اتنی بڑی شان تو نہیں کہ آسمانوں کے قلابے ملا دیے ہیں، ناممکن والی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے دماغ میں تصورات آنے لگیں تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں۔ جن کی شانوں کو اللہ کے رسول برسر منبر بیان کر رہے ہوں، ان کے بارے میں یہ خیال کہ اتنی بڑی شان تو نہیں جتنی بیان کرنے لگے ہیں لوگ۔ اتنی بڑی شان ہے یا نہیں؟ کون ہوتا ہے کوئی فیصلہ کرنے والا؟ جن کی شانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں تو حق وہی ہے جو اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، وہ باطل ہے، وہ شیطانی وسوسہ اور وہم ہے جو اس کے برعکس دل میں پیدا ہو گیا۔ فَلَا تَعْدِلْ بِأَهْلِ الْبَيْتِ خَلْقًا فَأَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ أَهْلُ السِّيَادَةِ، اہل بیت کے برابر کسی کو نہ سمجھ، کیونکہ یہ شان سیادت کے حامل لوگ ہیں۔ فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ، ان سے نفرت، ان کا بغض اور دل میں ان کے لیے اچھے خیالات کا نہ ہونا یہ حقیقی خسارہ ہے۔ وَحُبُّهُمْ عِبَادَةٌ، اور ان سے محبت بھی عبادت ہے۔ اہل بیت کی محبت بھی عبادت ہے۔ اہل بیت کے لیے عقیدت، محبت، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ حضور کا ارشاد ہے۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور حضور کا اطاعت یہ ہے کہ ارشاد فرمائے کہ ان سے محبت کرو۔ ان کی محبت، اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اللہ تعالیٰ نے خصوصی عطا فرمائی ہے کہ یہ حضور کی شبیہ ہیں، حضور کے مشابہ ہیں ہر اعتبار سے۔ سخاوت ہو تو حضور کی سخاوت حسنین کریمین کی سخاوت میں نظر آتی ہے۔ اب 1,00,000 درہم کسے کہتے ہیں؟ درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 1,00,000 درہم۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت اتنی تھی کہ اگر کوئی سائل آ جاتا اور آپ کے پاس جو کچھ ہوتا آپ اس کو دے دیتے اس کی ضرورت کے مطابق۔ ایک بار نہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ کسی سائل نے سوال کیا تو 1,00,000 درہم اٹھا کر اس کو دے دیے۔ اور حضور کا ارشاد بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس وادی بھر دنیا کے منہ بھر سونا ہو، چاندی ہو، اور تم مجھ سے مانگو، ضرورت مند ہو اور مجھ سے مانگو تو مجھے بخیل نہیں پاؤ گے۔ ارشاد فرمائے کہ مجھے بخیل پاؤ، ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا میں تم پر نشاور کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی سائل نے سوال کیا ہو اور آپ نے اس کو ارشاد فرمایا ہو کہ نہیں۔ کبھی کسی منگتے کو، سائل کو آپ نے دھتکارا نہیں، اس کو واپس نہیں کیا، بلکہ اگر کچھ نہ ہوتا تو کہیں سے قرض لے کر، ادھار لے کر اس کی مدد فرما دیتے۔ آپ پر اپنا ذاتی کوئی قرض نہیں ہوتا تھا، آپ کے ذاتی مصارف کا قرض آپ نے کبھی اپنے اوپر لیا ہو، ذاتی مصارف کا کبھی قرض نہیں ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات کئی دن تک بھوک میں فاقے میں گزار دیتی تھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 3 دن تک ایسا ہوتا مسلسل کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مانگنے والے گھر پر سوال کرتے اور کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ خالی بات نہیں ہے، آپ حقیقت کو دیکھیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کھجور وہ چیز تھی جو عام گھروں میں رہ جاتی تھی۔ اہل مدینہ کے پاس یا اہل عرب کے پاس کھجور تو گوداموں میں بھری پڑی ہوتی تھی۔ کھجور تو ایک ایسا میوہ تھا جو سال بھر باقی رہتا تھا۔
لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کھجور کا دانہ بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے۔ تو حضور نے اپنے ذاتی مصارف کے لیے کبھی قرض نہیں لیا۔ جب آپ پر قرض ہو جاتا تو وہ ہوتا اسی وجہ سے کہ کئی سائل، کئی پریشان حال، کئی یتیم مساکین در اقدس پر حاضر ہو جاتے، شان رحمت للعالمین کو گوارا نہ ہوتا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، شان رحمت للعالمین یہ گوارا نہ فرماتی کہ کوئی سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ جائے، چنانچہ آپ قرض لے کر ان کی مدد فرما دیتے اور بعد میں خود اپنا قرضہ ادا کرتے رہتے۔ اور جب بھی کہیں سے کوئی تحفہ آتا، تحائف پیش ہوتے، تو سب سے پہلے آپ پوچھتے تھے کہ ہمارا کچھ قرض باقی ہو تو اسے ادا کر دیا جائے۔ جب آپ کے قرض ادا کر دیے جاتے تو ارشاد فرماتے کہ سب یہیں خیرات کر دیا جائے، سب خیرات کر دیا جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ سب خیرات لے گئے، مگر پھر بھی باقی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پوچھ رہے تھے، اے ابو ہریرہ ان صدقات کا، عطیات کا کیا ہوا جو ہماری خدمت میں بھیجے گئے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی باقی ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ان عطیات کا، سب تقسیم ہو گئے؟ عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ ابھی باقی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم گھر نہیں جائیں گے، یہیں مسجد میں آرام کریں گے۔ آپ اس رات گھر تشریف نہیں لے گئے، مسجد ہی میں آرام کیا، حتیٰ کہ جب صبح سب تقسیم ہو گیا تو اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ جن کی شانیں یہ ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ حسنین کریمین ان کا عکس نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ جو صبح و شام حضور کی خیرات دیکھ رہے ہوں، حضور کی سخاوت دیکھ رہے ہوں، حضور کا عفو درگزر دیکھ رہے ہوں، تو ان کی طبائع بھی حضور کی طبیعت مبارکہ جیسی کیوں نہ ہو جائیں؟ آپ اپنے بارے میں غور کیجئے، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں ہم سب، پھر بھی اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہمیں چند دن نصیب ہو جائیں، 10 دن، ہفتہ، 3 دن نصیب ہو جائیں، تو طبیعت میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، خیالات کتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، سوچ کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ سب باتیں چھوڑیں، ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے، قرآن کی کوئی عظ سن لیں، اس کی تفسیر سن لیں، حدیث سن لیں، حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں ہوتے، قرآن کی آیات سن رہے ہوتے ہیں، حدیث سن رہے ہوتے ہیں، طبیعت میں کس قدر نور بھر آتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسجد سے باہر جا کر پھر سارے معاملات تبدیل ہو جائیں، لیکن مسجد کی 4 دیواری میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام جو حضور کی حدیث سنتے ہوں، ان کی شانوں کے بارے میں اندازہ کیجئے، ان کی شانیں کتنی بڑی ہوں گی۔ پھر حضور کا گھرانہ، حضور سیدہ کائنات حسنین کریمین جو صبح و شام حضور کی سنگت میں رہتے ہوں، جن کے ایام حضور کی سنگت میں گزرتے ہوں، وہ حضور کا عبادت کرنا بھی دیکھتے ہوں، حضور کا دوسروں کے ساتھ معاملات کرنا بھی دیکھتے ہوں، ان کی طبیعتوں میں کتنی بلندی آتی ہوگی۔ اور یہ وہی بلندی تھی جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ حسنین کریمین کو اور اہل بیت اطہار کو جو اللہ نے شانیں دی ہیں، وہ حضور کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے بہت بڑی شانیں دی ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، سیدنا امام حسین کی سخاوت کچھ ایسی ہی تھی۔ اور اسی طرح اللہ کے حکم پر راضی رہنا، یہ تو اہل بیت اطہار کی ایسی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھی ہے، طبیعت مبارکہ میں، کہ اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ اس کو ہم اپنی روحانی اور صوفیاء کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ رضا بالقضاء ہے۔ رضا بالقضاء کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس شان کے حامل افراد مرتضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مرتضویت اور مرتضیٰ کا رتبہ اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی بڑے امتحان سے گزر کر اپنی شان رضا بالقضاء کو ثابت کر نہیں دکھاتے۔ سیدنا امام حسین کی شان مرتضویت بہت بڑی شان ہے، کیونکہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں،
تو آپ کی شان رضا بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میدان کربلا میں کیا کچھ مظالم نہیں ڈھائے گئے، اپنی پیاس پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، اپنے بلکتے ہوئے چھوٹے بچوں کی پیاس کون برداشت کر سکتا ہے؟ کلیجے باہر آ جاتے ہیں، انسان جیتے جی مر جاتا ہے، اپنے بچوں کا دکھ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اپنے دکھ پھر بھی برداشت ہو جاتے ہیں، اپنے زخم پھر بھی برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں، اپنے کنبے میں سے کسی ایک فرد کا ایک چھوٹا سا دکھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے بچوں کو کانٹا چبھے تو وہ ہمارے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے ہمارے جسم میں خنجر گھونپ دیا ہو، اپنے بچوں کا کانٹا بھی ایسا لگتا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، سیدنا امام حسین کے بارے میں آپ حلم، بردباری اور کمال مرتضویت کا اندازہ تو کیجئے، کئی دن تک سفر کی تھکاوٹیں برداشت کی ہیں، مدینہ شریف سے مکہ تک کا سفر، پھر مکہ شریف سے کربلا تک کا سفر، پھر صرف سفر ہی سفر تو نہ تھا، ذہنی پریشانی، ذہنی تکلیف، راستے میں کتنی مشکلات، پھر کئی خبریں مل رہی ہیں، سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے، آپ کے دونوں صاحبزادوں کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا اور بڑی بربریت سے کیا، اس طرح کے المناک خبریں بھی سن رہے ہیں، مگر پھر بھی سینہ ہے کہ پہاڑ ہے، سب برداشت کر رہے ہیں، صرف اس بات پر کہ اگر اللہ راضی ہے تو ہم راضی ہیں، اور اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو یا رب العالمین تیری رضا پر راضی ہیں، تیری رضا پر راضی ہیں، تیری رضا پر راضی ہیں۔ اور یہ کیا خبر تھی کہ کربلا میں پہنچ کر روک لیا جائے گا، یہ تو کوفہ جا رہے تھے، پھر جب وہاں روک لیا گیا وہ پریشانی، پھر نہر فرات سے پانی بند کر دیا گیا وہ پریشانی، پھر جیسے جیسے پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی تکلیفیں ویسے بڑھ رہی تھیں۔ صرف چند لمحوں کا واقعہ تو نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو پانی نہ ملا اور واقعہ ختم، ایسا تو نہیں ہوا۔ 7 محرم الحرام کے بعد پھر 10 محرم الحرام تک سیدنا امام حسین اپنے بچوں کی پیاس نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن قربان جائیے ایک بار بھی عرض نہیں کی کہ اللہ فرات تو دور ہے، پانی ہی برسا دے، بارش برسا دے۔ نواسے تو ان کے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عرض کریں کہ اے اللہ بارش برسا، تو آسمان بالکل صاف ستھرا ہوتا، کہیں دور دور تک بادل نہ ہوتا۔ جمعہ کا دن ہے اور حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی ہاتھ دست مبارک نیچے نہیں آتے، چاروں طرف سے بادل جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر چھما چھم بارش برستی ہے، اور اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ پھر وہی سوالی یا کوئی اور سوالی جمعہ کے دن پھر حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ بارش نہ ہو، وادیاں بھر گئی ہیں، آنے جانے والوں کے لیے مشکلات ہے۔ پھر حضور عرض کریں کہ اللہ اب بارش ادھر ادھر ہوتی رہے، یہاں نہ ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ انگلی کا اشارہ جیسے جیسے آپ آسمان کی طرف کرتے، بادل آپ کے انگشت مبارک، انگلی مبارک کے اشارے سے ہٹتے چلے جاتے، مطلب صاف ہو گیا۔ جن کی شان یہ ہو ان کے نواسوں کی شان یقیناً یہ ہوگی کہ اگر وہ حکم کرتے تو فرات حاضر ہو جاتا، حکم کرتے تو بارش سے زمین بھر جاتی، لیکن ایک بار بھی عرض نہیں کرتے اے اللہ بارش برسا دے۔ کیوں نہیں عرض کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میرا سارا کنبہ میری آنکھوں کے سامنے تیری راہ میں شہید ہو جائے، تو یہ حضور کا نواسہ، حضور بھی رضا بالقضاء کے مقام رتبے پر فائز سے، ہم بھی انہی کے طریقے پر ہیں۔ اگر تو راضی ہے اللہ تو ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ اگر تو اس بات سے اپنی رضا عطا کرنا چاہتا ہے اور شان مرتضویت عطا کرنا چاہتا ہے اور اپنے قرب کی یہ منزل عطا کرنا چاہتا ہے اس ایک بات پر، تو ایک خاندان کیا کئی خاندان ہوں، اے اللہ تیری اس حکم پر، تیری رضا پر قربان ہو جائیں۔ محترم معزز سامعین کرام، سیدنا امام حسین ہوں یا سید الشہداء ہوں یا سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہوں، سب کی شانیں یہی ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ہے کہ
آپ حلم اور بردباری کا پہاڑ تھے۔ امام حسن مجتبیٰ حلم اور بردباری کا پہاڑ تھے۔ جب آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو لوگوں نے طعن و تشنیع کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے۔ ایک بار آپ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں اہل ایمان کو رسوا کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ خلافت حاصل کر کے، تم پر حکمرانی حاصل کر کے میں کئی مسلمانوں کا اور حضور کی امت کا خون بہا دیتا، مجھے یہ گوارا نہ تھا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں کئی لوگوں کا بے بہا خون بہا دوں اور اپنا مقصد حاصل کر لوں۔ لہذا میں نے اسی میں بہتری سمجھی ہے کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤں مگر حضور کے امتیوں کا خون نہ بہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت شیریں گفتار تھے، بہت میٹھی گفتگو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی یہی ہے۔ عمیر ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے جب آپ کی گفتگو سنی تو وہ تجزیتاً یہ کہتا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بولتے جائیں اور ہم سنتے رہیں۔ ان کی گفتگو اکتاہٹ کا شکار نہیں کرواتی، ان کی گفتگو سے انسان تھکتا نہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی میٹھی گفتگو کرتا ہے تو وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ کے ہوتے ہوئے مروان وہاں کا گورنر تھا۔ مروان بڑا ظالم شخص تھا، ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان بہت تھا۔ امویوں کی جانب سے مدینہ طیبہ میں یہ ظالم شخص مقرر ہوا بطور گورنر۔ اب اس کا کام کیا تھا، مسجد نبوی شریف میں اور منبر رسول پر سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور آپ کے گھرانے کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے خانوادے کے بارے میں ایسی گفتگو کی جاتی تھی جو کسی ایک عزت دار شخص کے لیے بھی نہ ہو سکے، اور یہ تو خانوادہ رسول تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے کبھی بھی اس کی بری گفتگو کے جواب میں کوئی برا لفظ زبان سے ارشاد نہیں فرمایا۔ تحمل کی بہت بڑی شان تھی، بردباری کا پہاڑ تھے۔ ایک بار مروان نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انی واللہ لا امحو عنک شیئا مما قلت بان اسبک۔ ارشاد فرمایا کہ اے مروان، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تیری نازیبا اور ناشائستہ گفتگو کے جواب میں کوئی ناگفتہ جملہ کہوں گا، تمہاری زبان کا جواب تمہاری زبان میں دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری بد زبانی کا جواب بد زبانی میں دے کر تمہارے نام عمل سے گناہ مٹنے کا سبب بنوں، میں یہ نہیں کروں گا۔ واللہ لا امحو عنک شیئا، اللہ کی قسم میں تمہارے گناہ نہیں مٹنے دوں گا کہ تمہاری بد زبانی کا جواب بد زبانی سے دے دوں۔ ولیکن موعدی و موعدک اللہ، لیکن سن لو کہ ایک وہ دن آنے والا ہے، ایک وعدے کا وہ دن ہوگا جب اللہ تعالی ہم دونوں کے درمیان عدل کرے گا، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وعدے کی جگہ ہوگی، تو بھی حاضر ہوگا اور میں بھی حاضر ہوں گا۔ فَإِن كُنْتَ صَادِقًا، جو بد زبانی تم استعمال کرتے ہو اگر تم اس میں سچے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے دے گا۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اور اگر تم جھوٹے ہوگے، یقیناً وہ جھوٹا تھا، ارشاد فرمایا اگر تم جھوٹے نکلے فَاللَّهُ أَشَدُّ نِقْمَةً، تو اللہ سے بڑھ کر انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی گفتگو جو اس کے جواب میں آئی وہ گفتگو بھی نصیحت پر مشتمل تھی، اس گفتگو میں بھی کوئی طعنہ نہ تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضا بالقضاء ہونے سے ایک روایت درمیان میں رہ گئی، بس اس کو آپ سنیے اور اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔
ایک بار حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں کسی شخص نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکمت بھرا جملہ پیش کیا کہ سیدنا ابو ذر غفاری یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ان افراد سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ 3 افراد فرمائے، 4 مجھے گنتی یاد نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ ان سے مجھے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے ان میں سے ایک حضرت ابو ذر کو شمار کیا۔ حضرت ابو ذر وہ صحابی ہیں کہ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا ایک حکمت بھرا جملہ کسی نے امام حسن کی خدمت میں پیش کیا کہ ابو ذر یہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں الفقر احب الی من الغنا، کہ مجھے تنگ دست ہونا، تنگ حال ہونا یہ صاحب دولت ہونے اور صاحب ثروت ہونے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ مجھے تنگ دستی زیادہ پسند ہے اور مجھے خوشحالی پسند نہیں ہے۔ والسقم احب الی من الصحہ، اور مجھے بیمار ہونا زیادہ پسند ہے، صحت مند ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ صحت مند ہونے سے بیماری اچھی لگتی ہے، اور غنا ہونے سے، مالدار ہونے سے مجھے فقر اچھا لگتا ہے۔ اب اس جملے کی تھوڑی آپ تشریح بھی سن لیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب انسان صاحب ثروت ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، تو اللہ کی وہ یاد نہیں ہو سکتی جو تنگ دستی میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ فطرت کا قانون ہے، پریشانی میں پیارے زیادہ یاد آتے ہیں، اور انسان وسعت والا ہو جائے تو پھر اپنے بھی بھول جاتے ہیں۔ انسان خوشحالی میں ہو تو بہت اپنے بھی بھول جاتے ہیں، اور جب انسان تنگ حال ہو تو اپنے بہت یاد آتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اپنا وہ اللہ ہے، اللہ سے کوئی زیادہ اپنا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ بیماری کے صحت سے زیادہ پسند ہونے میں یہی وجہ ہے کہ صحت میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی وہ یاد نہیں رہتی، بیماری میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ یہ وجہ تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ کہنے کی۔ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت جب یہ بات پیش ہوئی، چونکہ آپ مقام رضا پر فائز تھے، آپ کا رتبہ مقام رضا میں بلند تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ ابو ذر غفاری اور امام حسن مجتبیٰ کا ہم تقابل کر رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی شان بڑی ہے کہ حضور کے نواسے ہیں، صحابی بھی ہیں، حضور کے نواسے بھی ہیں، اور حضور کے اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا رتبہ اپنی جگہ بلند ہے، لیکن یہاں امام حسن مقام رضا پر فائز تھے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا من اتکل علی حسن اختیار اللہ لہ لم یتمنى انہ فی غیر الحالۃ اختارہ اللہ لہ وہذا حد الوقوف علی الرضا بما تصرف به القضاء۔ عربی جملہ اس کا معنی بعد میں سنیے گا، پہلے 2 لفظوں میں اس کا مفہوم سمجھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے، مجھے تنگ دستی وہ خوشحالی سے زیادہ پسند ہے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ میرا رب مجھے بیماری میں رکھے تو مجھے بیماری پسند، اگر وہ مجھے صحت میں رکھے تو مجھے صحت پسند، اگر وہ مجھے تنگ دستی میں رکھنا چاہے تو مجھے تنگ دستی پسند، خوشحالی میں رکھنا چاہے تو مجھے خوشحالی پسند۔ مجھے اپنی طرف دھیان ہی نہیں کہ مجھے دکھ ہے یا سکھ ہے، اگر میرے رب مجھے جس حال میں رکھے وہی میرا سکھ ہے۔ میرے لیے دکھ اور سکھ کا امتیاز ذات کی بنیاد پر نہیں کہ میں دکھ کس کو سمجھوں اور میں سکھ کس کو سمجھوں۔ میرا تو سکھ وہی ہے جس میں میرا رب راضی ہے، میرے لیے تو صحت وہی ہے جس میں میرا رب راضی ہے۔ مجھے کیا خبر کہ صحت کیا ہوتی ہے، مجھے کیا خبر کہ بیماری کیا ہوتی ہے، مجھے تو یہ خبر ہے کہ میرا رب راضی کس میں ہے۔ یہ رضا بالقضاء ہے کہ اپنی طرف سے توجہ ہٹا لی، اپنی ذات کا دکھ سکھ وہ اپنے ذاتی امتیاز سے ماورا ہو گیا، اپنے آپ کو فراموش کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا ہے۔ اب اپنا آپ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو میں جس حال میں ہوں
وہی میرا سکھ ہے، وہی میری خوشی ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ اور خدا نہ خاصہ رب ناراض ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرمائے، اور وہ حسنین کریمین جو حضور کے مشابہ تھے، عادت میں، اطوار میں، اخلاق میں، صورت میں، کردار میں، سیرت میں، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے